انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکل، کارز، جہاز یا ایروپلینز؟ لیکن آج سے 1400 سال قبل ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ اس بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ براق کی خصوصیات کیا تھی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا تھا؟ کیا براق کو ماڈرن سائنسی علوم سے ایکسپلین کرنا ممکن ہے؟ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا ایک حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کیونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ کوڑ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت سے فیض یاب تھے۔ جب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کو علم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو مقام قصبہ یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کے اصولوں اور وسعتوں سے نکل کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال تھی اور یہ 27 رجب کے شب کا واقعہ تھا، لہٰذا حضرت مالک بن ساسا سے مروی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر اسے غسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اس کا نام براق تھا، بس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ حضور سفر کر کے بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور اس لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنے سواریوں کے لگام باندھ رکھے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جہاں کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے آپ کو جنت و جہنم کے کچھ منظر دکھائے اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کی آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ شرک کے سزا کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ اس سفر کے واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی، آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ نے نہایت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ رات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ معراج کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء و مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی وہ انتہائی سفید و چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس وجہ سے براق کہا جاتا ہے
کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار تھی۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کا یہ انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو تمام سفر کے مراحل طے کروا دیتا۔ لہذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسراء و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو انسیت و منوسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ لہذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہذا جبرائیل امین نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخص پہلے تجھ پر کبھی سوار نہیں ہوا۔ لہذا جب تاجدار کائنات براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر و مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے ایک عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کی مانند ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن قرون وسطیٰ یعنی خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مسلمان فنکاروں، شاعروں اور مصوروں نے جس طرح براق کی تصویر کشی کی ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کے کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں عام طور پر براق کو ایک ایسے گھوڑے جیسے بنایا گیا ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی دلیل اسلامی روایت سے تو نہیں ملتی، البتہ دوسرے قوموں اور مذاہب میں اس طرح کی دیویوں کی خیالی تصویر ملتی ہے، اور ممکن ہو کہ اجمی مسلمانوں نے انہی تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براق پر چسپاں کر دیا ہو، جبکہ براق نر تھا یا مادہ اس کے مطابق بھی کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا، جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اس طرح معجزات کے اس سفر کو انسانی ذہن کے لیے سمجھنا ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن جسے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم تمام مقامات اور لوگوں کے لیے اسٹیٹک نہیں بلکہ مختلف ہوتی ہے، اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کیا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری میں سفر کر رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور وہ شخص جب کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اسی فرق کو فزکس میں ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنسی ٹرم کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار کے برابر تھی۔ اس وجہ سے اس سواری کا نام براق تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رفتار سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل بھی نہیں گزرا تھا، اور آپ نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی طے کر لیا تھا، جسے آج سائنس ٹائم ڈیلیشن کی شکل میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینیٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا اس رات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اس سفر کے لیے وہ عظیم قوت بخشی تھی۔ واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، جس کی حقانیت اور سچائی نئے نئے سیاسی انکشافات کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامن تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔